بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تقریباً 7 سے 8 ماہ بعد پروگرام جو ہے شروع کر رہا ہوں دوبارہ۔ تو کچھ مجھے دوست پوچھتے بھی تھے کہ آپ نے یہ اینک جو ہے یہ کیوں لگا رکھی ہے، کالے گلاسز کیوں لگا رکھے ہیں۔ میری آئز کی پرابلم تھی، 3 سال قبل تقریباً بنی، وہ سفید موتیے کی پرابلم تھی تو مجھے آپریٹ کروانا پڑا۔ تو ابھی بھی ایک آنکھ کا میں نے آپریٹ کروایا، دوسری کا کروانا ہے، تو اس لیے پھر طبیعت بھی کافی کچھ عجیب سی رہی۔ الحمدللہ کافی بہتر ہوں۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے تاکہ مزید میں جو ہے بزم سیف کے حوالے سے، مشائخ کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، سماجی شخصیات کے حوالے سے، دینی حوالے سے مزید کام کر سکوں۔ تو آج کی نشست خاص کر کے اکثر و بیشتر میں نے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر یہ جملے بڑے دیکھے ہیں کہ باپوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ بزرگوں کے پاس نہ جائیں، بابوں کے پاس نہ جائیں، ولی کامل کے پاس نہ جائیں، ایک جو اللہ کا فقیر ہے اس کے پاس نہ جائیں، ان کا راستہ کچھ اور ہے، کہیں اور لے جا رہے ہیں، یہ آپ کو جو ہے شرک کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے مختصر سی ہم نشست کرنے جا رہے ہیں کہ یہ بابے کون ہیں، یہ بزرگ کون ہیں، ہمیں کیوں ان کے پاس جانا چاہیے، اور ان کے پاس جانے سے ہمیں ملتا کیا ہے، اور جانا ہے تو کس انداز سے جانا ہے، کیا لینے کے لیے جانا ہے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے پیر ابن پیر سید ابن سید صاحبزادہ پیر سید محمد تحسین حیدر شاہ صاحب مکان شریفی۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیف الرحمان صاحب، آپ نے جو گفتگو کی ہے، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، تندرستی اور شفاء کاملہ آپ کو عطا فرمائے۔ اگر تو بابوں سے مراد وہ بھنگ کو گھوٹنے والے، چرسیں پینے والے اور وہ لٹیں بڑھا کے بیزار سے شخصیات جو ہیں وہ ہے آپ کی مراد، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ان بابوں کے خلاف تو میں بھی ہوں کہ جو شرعی حوالے سے وہ کام نہیں کرتے، لیکن اچھی بات نہیں۔ بابا سے مراد بزرگ، جی جی، اور آپ نے درمیان میں لوگ کہتے ہیں فیس بک پر پن اولیاء اللہ کے پاس، اگر تو لفظ یہی ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کے پاس، اللہ کے دوستوں، سبحان اللہ، اللہ سے پیار کرنے والوں کے پاس جانے سے جو روکتا ہے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف آدمی میں نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے، تو ذرا ان سے پوچھئے، اور جو کتابیں تیرے پھپھڑ نے لکھی ہوئی ہے، وہ کتابیں تیرے چاچے تائے نے لکھی ہے، یہ کتابیں بھی تو کسی بابے نے لکھی ہے نا۔ جی جی، ماشاءاللہ، یہ کتابیں بھی تو بابے نے لکھی ہے نا۔ بالکل جی ایسے ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس بابے کی لکھی کتاب کو تو قبول کر رہا ہے، تو بابے کو جو ہے قبول نہیں کر رہا۔ سب سے بڑی کتاب جو ہے کائنات کی قرآن پاک ہے، تو وہ بھی دیکھیں ترتیب دی گئی، پھر لکھی گئی، تحریر کی گئی، تو اس کے بعد احادیث۔ جی بسم اللہ۔ بخاری شریف ہی کو وہ جو لکھنے والے ہیں، جو احادیث کا مجموعہ منبع ہم تک پہنچ رہا ہے، تو وہ جس بابے نے لکھی ہے وہ بھی تو بابے کو چھوڑ دے تو کتاب ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، سجدہ اللہ کو ہے، بے شک، مانگنا رب سے ہی ہے، بے شک، مانگنا رب سے ہے، اور ماننا ہم نے کیا ہے، رب کے بندے کو ہے۔ جی، فقیروں سے نفرت، ارے کیسے ہو سکتی ہے، ہو فقیر اور ہم نفرت کریں۔ فقیر کے حوالے سے سرکار نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، سبحان اللہ، بے شک۔ وہ بیگر جو فقیر ہے نا، وہ جو مانگتے پھرتے ٹکا ٹکا دروازہ کھڑکا کے، اس سے ہم بچیں، پرہیز کریں، لیکن جو فقیر اللہ ہے ماشاءاللہ، اس کے پاس تو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، فقیر اللہ کے پاس جانے کا ہی تو معاملہ تھا، عاشق مصطفیٰ کے پاس جانے ہی کا تو معاملہ ہے، جی، غلام مصطفیٰ کے پاس جانا ہی تو معاملہ ہے۔ اگر غلام مصطفیٰ کے پاس جانا، ان بابوں کے پاس جانا منع ہوتا
ان نیکوں کے پاس جانا منع ہوتا تو پھر سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے پاس کبھی مولا علی نہ جاتے. کیا بات ہے. کبھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آقا کے حکم پہ نہ تشریف لے جاتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ان نیکوں کی تلاش میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے, اللہ کی ان رازوں کی تلاش میں یوشع بن نون چلے. تو آپ پھر غور کریے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا, ارے بابوں کا خدا ہی تو وہ خدا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں. واہ واہ, جن کو مانتے ہیں, جس کو مانتے ہیں, جس کی یہ بابے ہی تو ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ. حسن بصری ہی تو ہیں جس بابے کو ہم مانتے ہیں. انہوں نے وضو کرنا ایک بار سیکھا مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم سے. کیا ان کو نہیں آتا تھا وضو بنانا؟ اللہ اکبر. حسن بصری کو کیا نہیں آتا تھا بنانا وضو؟ آتا تھا. لیکن انہوں نے کیوں مولا علی سے عرض کی کہ ہمیں مجھے وضو بنانا سکھا دے؟ تو مولا علی نے ان کے سامنے وضو, کیا انہیں مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ اس کو تو پہلے بھی وضو آتا ہے؟ نہیں, جہاں یہ بڑے مل جائیں, جہاں یہ بابے مل جائے, ان سے اکتساب فیض ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا فرمائیں گے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہے, اللہ کے دوست ہیں, نیک ہیں, برگزیدہ بندے ہیں, تو ان کے پاس کس انداز سے جانا چاہیے, کس انداز سے, کیا فرمائیں گے؟ میں بتاتا ہوں. سیف الرحمان صاحب اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے پاس ان بابوں کی پہچان کی کوئی کسوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس کسوٹی کو میں نے دیکھا ہے وہ ایک ہی ہے, اس بابے کا آقا رف رحیم کی سنت مطہرہ پر عمل. جی جی, ماشاءاللہ. اور عمل ایسا کہ کامل. یہ بابے جو ہوتے ہیں نا, یہ جو فقیر اللہ, یہ وہ اللہ کے جو خاص مقرب بندے ہیں, ان کے حضور میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. چونکہ ہم سنت مطہرہ کے خود سے پیروی نہیں کر رہے ہوتے, شریعت کا ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا. جی جی. تو اس وجہ سے کچھ ایسا سسٹم ہو جاتا ہے کہ ان کی سمجھ نہیں آتی ہمیں. ٹھیک ہے. میں اللہ کے ایک ولی سے ملا, ان کی صحبت میں رہا, تو میں نے پھر دیکھا کیا کہ ظہر کی نماز سے پہلے ہی وہ ظہر کا وضو بنا کے بیٹھے ہوتے تھے. سبحان اللہ. اب یہاں پہ اگر کوئی وہ جو کیا کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور حوالہ کہہ دے کہ یار میں گیا اذان ہوئی تو بابے نے وضو کوئی بھی نہ کیا تو ایسے شروع کر کے نماز شروع کر دی, تو اب اسے کیا پتا کہ وہ تو بابا پہلے سے نماز کا اذان کا منتظر بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. جی جی. اسی طرح ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے ان بزرگوں میں. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پوری رات بھی ان کو گزارتے میں نے دیکھا. ماشاءاللہ. پھر ان کے ہاں جھوٹ نہیں ہوتا, مکاری نہیں ہوتی. سبحان اللہ. مجھے ایک بابا جی سے ملنے کا, اللہ کے خاص بندے سے ملنے کا اتفاق ہوا, تو انہوں نے کہا شاہ جی میں کوشش بھی کروں نا جھوٹ بولنے کی تو وہ میرا اللہ نا مجھ سے جھوٹ بولنے کی قوت ہی کھو لیتا ہے. کیا بات ہے. ختم ہو جاتی میری وہ قوت. اور دوسرا وہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں مصلحتاً بھی جھوٹ نہیں بولا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو اب جس نے مصلحت کے تحت بھی کوئی تھوڑی سی بات ادھر ادھر نہیں کی وہ کامل ولی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے صاحب فضل و عطا, ایسے اللہ کے کرم والے سے جب کہ ملے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے. سبحان اللہ. بلکہ وہ یہی کہے گا کہ انہی کا خدا جو ہے وہ سچا خدا ہے. یہ جو بلکہ وہ نہیں, وہ یہ کہے گا میں نے رب کو جانا, رب کو پہچانا تو اس بابے کے ذریعے ماننا ہے. جیسے اس بابے نے کہا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. اللہ اکبر. یہ پھر کہے گا جب اس کو شمس تبریز ملے گا تو پھر ہی ہے, اس سے پہلے اس نے جو بات کی وہ فیک ہے, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بزرگوں کے پاس جانا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھیں گے
تو علماء بزرگ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ان بزرگوں کے پاس کس نیت سے جانا چاہیے, کیا لے کر جانا چاہیے, کیا سوچ رکھ کے جانا چاہیے کہ میں یار فلاں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں, ایک اللہ کا ولی ہے. تو یہ ذرا کائنڈلی تھوڑا سا میسج پیغام جو ہے, کیونکہ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے یا تو کوئی کہے گا جی میں دولت مند ہو جاؤں, شہرت مل جائے, گاڑیاں مل جائے, اکثر و بیشتر یہی جا کے روتے ہیں. آپ کے پاس بھی کافی آتے ہوں گے لوگ احباب, تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ضروری کون سی چیز ہے؟ دیکھیے جی, حضرت خضر علیہ السلام, آپ ان کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پہ سبزہ اگاتا تھا, وہاں پہ ہریالی ہو جاتی تھی. یہ بات تو سمجھ آئی نا, کچھ ایسے لوگ بابرکت ہوتے ہیں ماشاءاللہ, جو جہاں تشریف فرما ہو جاتے ہیں وہاں پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے, قحط دور ہوتا ہے, وہ ریگستان جو ہے وہ نخلستان بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں پہ وہ ذکر اللہ والا وہ بابا خضر. اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام جہاں پہ تشریف فرما تھے وہاں پہ وہ مچھلی جو ہے ذبح کی ہوئی, وہ مچھلی جو تلی ہوئی تھی وہ مردہ زندہ ہو گئی. تو یہ اشارہ تھا نا, یہ ایک اشارہ تھا, بتانا مقصود تھا, سمجھانا مقصود تھا کہ میرے خاص جہاں پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں میرے ذکر اللہ والے ہوتے ہیں, جو میرے سے پیار کرنے والے جہاں ہوتے ہیں, وہاں مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ, واہ واہ, زندگی ملتی ہے, زندگی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھیے کہ مانگنا جو ہے ہم نے اللہ سے, ٹھیک ہے, وسیلہ ان کو بنا لینا ہے, ان کو, اور ان کے پاس جب جانا ہے تو چونکہ یہ انوار و تجلیات الہیہ کا مرکز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں یہ تشریف فرما ہوتے ہیں وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے. تو جب ہم اپنے اس میلے ذہن والے میلے جسم کو لے کر جائیں گے, وہاں کی برکات کے توسل سے اللہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ پاکیزگی عطا فرمائے گا. اور ہم جب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو چونکہ وہ اللہ کی رحمت و اللہ کے نور کے, اس کے فضل و کرم کا منبع ہے, مرکز ہے, تو اس مرکز کے پر جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم پر بھی فضل فرما دے گا. سبحان اللہ. باقی وہ اللہ ہی سبھی کچھ ہے, وہ خود ہی یہ توفیق دیتا ہے, ہمیں نیکوں سے ملاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے کیا ملنا ہے یہ خود ہی وہ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. باقی کوئی بندہ خود سے نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے, اور میرا خیال ہے اور یقینا بندہ لے بھی خود سے کچھ نہیں سکتا. لینے کے لیے توفیق بھی اللہ دیتا ہے, اور انہیں دینے کی توفیق بھی ہمارا اللہ ہی دیتا ہے. یعنی کہ دین کی رغبت کے لیے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے, کچھ سیکھنے کے لیے. یہ دیکھیں سیف الرحمان صاحب, جب ہم وہاں جائیں گے اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا خاص ہے تو ہم پھر پوچھتا تو ہے نا بندہ, یا وہاں کے نظام کو دیکھتا ہے کہ قرب الہیہ ان کو کیسے عطا ہوا. جی 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 جی, ٹھیک ہے, یہ بندہ جو ہے یہ بندہ خاص کیسے بنا ہے. جی جی. تو پھر وہ بندہ جو ہے اس کو وہ نظام سمجھنے کا موقع ملتا ہے. پھر اللہ اس کی شوق کو دیکھتا ہے نا, شوق بھی وہ خود ہے, معشوق بھی وہ خود ہے. جی, ٹھیک ہے, وہ خود ہی ہے نا, تو پھر وہ شوق خود ہی عطا کرتا ہے, اور اپنی فضل جو ہے وہ اس کے تھرو جو ہے اس کے ذریعے سے, وہ جیسے الف اللہ چمبے دی بوٹی تو مرشد مانوی چلائی ہو, یعنی مرشد جو ہے وہ ہمیں ایک شوق عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائیو. اب وہ کیا ہے کہ وہ بابا جی نے جو اصلاح فرمائی اور ہمیں بتا دیا کہ اب تم نے ان رذائل سے بچنا ہے, جی جی جی, ان بدیوں سے, ان غلطیوں سے جو ہے نکلنا ہے اور نیکی کی طرف چلنا ہے. اسبات اس کے ہونے کا بقرار تم نے کرتے ہی رہنا ہے, اور باقی سب کا انکار کرنا ہے. بولیا رابطہ کی پاونا, ادھر پٹھنا تو ادھر لاونا. بابے نے اب بتا دیا, اب وہ نفی اسبات کا پانی ملیا ہر ایک رگے ہر جائیو. اب لوں جو ہے نا جسم کا ہر ایک کو, وہ ہر چیز کی نفی, جو نفس کی پیروی والے کام ہے وہ نفس کی جو ان کی نفی, اور اسبات کیا ہے اس کے ہونے کا قرار, آقا کی رحمتوں کا قرار. یہ اب جو ہے وہ ہوتا رہے گا. نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائیو, اندر بوٹی مشک مچایا. تو اب پھر کیا ہوگا جب یہ سب ہوگا, مرشد کی توجہ پوری حاصل ہوگی, ہم ان رذائل سے پاک ہوں گے, تو پھر کیا اللہ کی محبت کا
آقا رؤوف رحیم کی غلامی کا ایک ایسا تناور پودا جو ہے وہ اندر آئے گا، اس کی خوشبو جو ہے پھر مہکے گی، اور اس وہ خوشبو کی مہک جو ہے نا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، پھر وہ ہر جگہ تم میرا ذکر کر میں تمہارا، پھر وہ کیا ہر جگہ پہنچے گی، ہر کوئی مست ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جیوے مرشد کامل باہو. اب یہاں پہ پھر نفی ہے نا کہ جب تجھے اتنا کچھ ملا ہے تو اب پھر ابھی نفی یہ کر دینی ہے اپنی مقام حق پہ خاص پہ جا کے پھر اپنی نفی. جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی، کیا اب اتنا کچھ مجھے عطا ہے. اب وہاں تا پہ پھر اکڑ فخر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے فقیر کا کام، نہیں جی یہ میرے بابے نے بوٹی لگائی تھی. اپنی پھر نفی، جب پھر نفی تو پھر کیا ہے، جہاں نفی ہوگی وہ ہمارے یہاں وہ میں جب کالج کے دور میں تھا تو وہ کہتے تھے کہ 2 منفیوں کی ضرب ہی مثبت جواب ہے. 2 منفیوں کی ضرب ہی مثبت جواب ہے. ظالم خدا کے واسطے کہہ دے نہیں. جب نفی ہوتی رہتی ہے تو ادھر سے احساس بات آتا ہے، ہر طرف روشنیاں ہو جاتی ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. جی اس میں کوئی شک نہیں. حضور سلطان العارفین حضور سلطان باہو بھی فرماتے ہیں نا کہ جو پیر، جو راہبر جو تمہیں دنیا میں نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن اس کے اوپر بھی امید نہ رکھنا کہ قیامت میں وہ تمہارا ساتھ دے گا یا تمہاری رہنمائی یا تمہاری شفاعت کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم بابوں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے خاص بندوں کے پاس جاتے ہیں، تو یقیناً وہاں سے دین بھی ملتا ہے، سیدھا راستہ بھی ملتا ہے. تو جب بندہ سیدھے راستے پر نکل پڑتا ہے تو آسانیاں خود بخود ان کے قدم چومتی ہیں، کامیابیاں خود بخود ان کے قدم چومتی ہیں، وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو یا دنیاوی کے ساتھ ساتھ کہہ لیں قبر کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے ہو. تو میری بھی آخر پہ یہی گزارش ہے کہ آپ بزرگوں کے پاس جائیں، اولیاء اللہ کے پاس جائیں، درباروں پر جائیں. جو خاص کر کے لوگ ہم پر ایلیگیشن لگاتے ہیں، یہ جاتے ہیں درباروں پر تو وہاں پر سجدے کرتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہ کریں. سجدہ صرف رب کو ہے، سجدہ صرف رب کو ہے، رب کو ہی سجدہ کریں اور اولیاء اکرام کے ساتھ محبت ضرور کریں. وہاں پر جائیں، جا کر جو مانگنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ ان کا وسیلہ دیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں گزارش کریں، مولا یہ تیرے نیک بندے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں آئے، ان کے صدقے ہماری آرزو دعا قبول فرما. تو ناظرین امید کرتا ہوں آج کی یہ نشست آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ. ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں، دیے ہوئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے سے نئے آنے والے نوٹیفیکیشن کا پیغام جو ہے، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ضرور پہنچ سکے. اجازت دیجیے، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.